کوئلے سے ہیرے تک کاربوں سال کا سفر۔ زمین کے نیچے چٹانوں کی تہ در تہ پرتیں ہیں۔ بہت گہرائی میں بعض چٹانی پرتوں کی ساخت ایسی ہے جیسے پہاڑ الٹ دیے گئے ہوں۔ زمین کی گہرائی میں موجود ان چٹانوں پر دباؤ اور درجہ حرارت مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شدید دباؤ اور درجہ حرارت کے ایسے مقامات پر اگر کوئلہ موجود ہوتا ہے تو وہ ہیروں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جن کانوں سے ہیرے اور دیگر قیمتی پتھر نکالے جا رہے ہیں وہ لاکھوں سال پہلے آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے وجود میں آئی تھیں۔ معدنیاتی لغت میں ہیرا کاربن کی ایک شفاف شکل ہے۔ کاربن کی کلمیں مخصوص ڈیزائن میں جڑی ہوتی ہیں جو ہیرے کا ڈھانچہ کہلاتا ہے۔ اس انتہائی سخت ڈھانچے کی وجہ سے اس میں دیگر عناصر کی ملاوٹ بہت کم ہوتی ہے، مگر بعض صورتوں میں انتہائی معمولی ملاوٹ کی وجہ سے ہیرے کا رنگ نیلا، پیلا، بھورا، سبز، جامنی، گلابی، ہلکا نارنجی یا سرخ بھی ہو سکتا ہے۔ ہیرے کاربن والی معدنیات سے انتہائی بلند درجہ حرارت اور بہت زیادہ دباؤ کے نتیجے میں زمین کی سطح سے 140 تا 91 کلومیٹر نیچے تخلیق ہوتے ہیں۔ کاربن کے ہیرے بننے کا عمل 1 ارب سے 3.5 ارب سال میں مکمل ہوتا ہے۔ ہیرے کی 4 بنیادی خصوصیات اس کی اہمیت، اس کی قیمت کا تعین کرتی ہیں: قرات، تراش یا کٹائی، رنگ، شفافیت۔ ہیرے کی انتہائی سختی کی وجہ سے اس پر خراش نہیں پڑتی، البتہ ایک ہیرے ہی سے دوسرے ہیرے کی سطح پر خراش ڈالی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہیرے کی سختی ہی اس کے قیمتی ہونے کا تعین کرتی ہے اور اس کی پالش انتہائی لمبے عرصے تک اپنی چمک دمک قائم رکھتی ہے۔ سب سے سخت ہیرے آسٹریلیا سے نکلتے ہیں، مگر یہ ہیرے عموماً چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں دوسرے ہیروں کی کٹائی اور پالش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہیروں کی کلمی ساخت کچھ ایسی ہے کہ بعض زاویوں سے ان کی مضبوطی دیگر زاویوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں ہیروں کو قیمتی ترین چیز کے طور پر دریافت کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہمارے خطے میں ہیروں کے متعلق کم از کم 6000 سال قبل کے شواہد ملتے ہیں۔ دنیا میں ہر سال 31 کروڑ کرات یعنی 62,000 کلو ہیرے نکالے جاتے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 9 ارب ڈالر ہوتی ہے۔ ان ہیروں کی نصف مقدار وسطی اور جنوبی افریقہ سے نکلتی ہے۔ ان کے علاوہ کینیڈا، امریکہ، روس اور آسٹریلیا وغیرہ سے بھی ہیرے نکلتے ہیں۔ ہیرے کی تراش یا کٹائی سے قبل اس کی اچھی طرح جانچ کی جاتی ہے کہ کس طرح کی کٹائی مناسب رہے گی۔ تراش کے وقت بہت سارے عوامل کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسا کہ مذکورہ ہیرا نمائش کے لیے رکھا جائے گا یا زیورات کے لیے۔ اگر زیورات کے لیے تو آیا اسے انگوٹھی میں لگایا جائے گا یا نیکلس کی زیبائش بڑھائے گا۔ اس کے ساتھ دیگر ہیرے بھی ہوں گے کہ یہ اکیلا ہوگا۔ ہیرے کی تراش کا بنیادی اور اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہیرے کی کئی جہتیں یا کونے ہوں تاکہ ان کا زاویہ روشنی کو زیادہ سے زیادہ منعکس کر سکے۔ ہیرے دیگر جواہرات کی طرح ہی ہیں، لیکن یہ ایسی نایاب معدنیات ہے جس کا رنگ، خالص پن، شفافیت اور مضبوطی اسے دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ ہر قسم کا قیمتی ہیرا ایک خاص کیمیائی ساخت پر مبنی ہوتا ہے۔ ہیرے کے رنگ کے ساتھ ساتھ اسے تراشنے کا عمل اسے مزید منفرد بنا دیتا ہے۔ ہیرا جتنا منفرد ہوگا اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ ایک ہیرے کی قیمت اس کی شفافیت، رنگ، تراش اور قرات طے کرتا ہے۔